بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نہایت ہی مختصر حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، ہم سب کو دو جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات نہایت ہی خوش نصیب ہے کہ آج چھٹی کا دن نہیں ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ سارے ہی تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کی جتنی دینی محافل ہوں تو اس میں آپ شریک ہوں، کسی کے گھر میں بھی ہوں، آپ کا جاننے والا ہو نہ ہو، جب آپ کو دعوت ہو اور محفل ہو، خاص کر جو مسجدوں کی محفل ہو یا مدرسہ نور الاسلام میں 11 حدیث کی محفل ہو، اس میں سارے افراد آئیں، اسی سے ہمیں دین سیکھنے کو ملتا ہے اور دین کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہماری مسلوں تک دین اسی طرح منتقل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آج مختصر چونکہ ہماری مختصر محفل ہوتی ہے 10 سے 12 منٹ میں اس شعر پر اور قرآن پاک کی آیت پر گفتگو کروں گا جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ اس کی تشریح غالباً علامہ اقبال نے کسی شاعر نے کی ہے کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یا رب یہ عاشق کون سی بستی سے رہنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی نشانی کو بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، یعنی سیکریفائز کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کے ساتھ تنگی کا معاملہ ہو، اگرچہ خود تنگی میں ہو، کرائسس میں ہو، لیکن پھر بھی یہ دوسروں کو ترجیح دیں گے، دوسروں کا خیال رکھیں گے۔ یعنی کیسے اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ حضور علیہ السلام جو مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آپ کی محبت میں مکے سے لوگوں نے ہجرت کی اور مدینہ پاک آ گئے، اور مدینہ والوں نے بڑی قربانی کا ثبوت دیا، اپنی جاگیریں، اپنی زمینیں، اپنے باغیچے، اپنے گھر کا حصہ، اپنی رشتہ داریاں جو ہیں مکے والوں کے لیے قربان کر دی۔ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے ایک بیوی جو ہے وہ مکے والے کو دے دی، طلاق دی اور کہا کہ یہ تمہارے نکاح میں ہے، اور اس کا نکاح ہو گیا۔ یعنی جس طرح سگے بھائی سے محبت ہوتی ہے اجنبیوں سے اسی طرح محبت کی۔ تو یہ اسلام کی محبت تھی، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے دوسروں سے ایسی محبت کی ہے۔ اور پھر ایک واقعہ اس حوالے سے یہ ملتا ہے کہ کسی موقع پر پیارے آقا علیہ السلام کے پاس کہیں سے مال آیا، جنگی مال آیا یا کسی قبیلے کی طرف سے مال آیا، تو حضور علیہ السلام نے مدینے والوں کو بلایا، قبیلہ اوس اور خزرج والوں کو طلب کیے اور مہاجرین کو بھی بلایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یہ مال آ چکا ہے تو ایسا کرتے ہیں، یہ مال موجود ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ تم نے جو مال دیا تھا مکے والوں کو، مہاجرین کو، وہ مال ان سے واپس لے لو۔ آج مال جو آیا ہے ہم مدینے والوں کو دے دیتے ہیں، مکے والوں کو دے دیتے ہیں، اور تم نے جو دیا تھا ان سے واپس لے لو۔ یعنی جب بھی کہیں سے مال آتا تو سب پہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے گویا کہ ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ بتایا کہ تم نے جو ان کو دیا تھا وہ لے لو، اور جو آیا ہے ہم سارا ان کو دے دیتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے مدینے والوں نے انصار نے کیا جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیا ہے وہ انہی کو دے دیں، اور جو ہم نے دیا ہے وہ ہمیں واپس نہیں لینا۔ جو ہم ان کو دے چکے ہیں وہ انہی کا ہے، وہ ہمیں واپس نہیں لینا، اور جو آج آیا ہے وہ بھی انہی کا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اس پر بہت خوش ہوئے، کیسا عجیب معاملہ ہے، اپنی آدھی جائیداد ان کو دے دی، آج موقع تھا وہ ان کو مل گیا ہے سب، اب وہ صاحب حیثیت ہو چکے ہیں، ان کی پوزیشن اسٹیبل ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے کہ ریٹرن کرنے کا وقت آیا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو واپس کر سکتے ہیں اور وہ دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔
اور ان کے پاس مال آ چکا ہے، لیکن مدینے والوں نے کیسی محبت کی ہے ان رشتوں سے جو رشتہ بھی نہیں ہے، صرف محبت کا رشتہ ہے. اور ان انصار نے کہا، مدینے والوں نے کہا جو آیا ہے یہ بھی ان کا ہے اور جو دے چکے ہیں یہ بھی ان کا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اللہم ارحم الانصار، اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ پر رحم فرما، ایک خاص رحمت نازل فرما. کیسے لوگ ہیں؟ بل تقسمہ بین المہاجرین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال آیا ہے یا مہاجرین ہی میں سارا کا سارا تقسیم فرما دیں. اور سارے کے جو مدینہ والے تھے سب نے کہا کہ ردینا، ہم سب اس بات سے راضی ہیں، ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ مال آیا ہے ہمیں نہیں مل رہا ہے، آپ سارا کا سارا مہاجرین میں تقسیم فرما دیں. تو یہ انسانیت کی محبت ہے، جسے آپ اس جدید زمانے میں ہیومینٹی کہتے ہیں، انسانیت کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے انسانوں سے محبت کی ہے اور کیا ان کی شان تھی، انسانیت سے کیسا انہوں نے محبت کرنے کا درس دیا ہے. بزرگان دین اسی آیت کریمہ کی روشنی میں فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول کے گھر میں بکری کا سر آیا یا بکری انہوں نے ذبح کی، بکری کا سر موجود تھا. انہوں نے کیا کرا، ذبح کرنے کے بعد جو ایک سر تھا اپنے کسی پڑوسی کو بھیجا. اب پڑوسی نے کہا کہ میرے پاس ایک تحفہ آیا ہے اپنے بھائی کی طرف سے، برابر میں جو گھر ہے اس کے بچے زیادہ ضرورت مند ہیں، اس کے بچے چھوٹے ہیں. اس نے دوسرے کو بھجوایا، اس نے تیسرے کو بھجوایا، انہوں نے چوتھے کو بھجوایا. کہا یوں کرتے کرتے 9 گھروں تک وہ منڈی گئی ہے اور واپس جہاں سے آئی تھی واپس ہو کر پلٹ کر آ گئی. یعنی کیسی محبت ہے. یہاں پر تو ہر آدمی جس کا فریج بھرا ہوا ہے، ریفریجریٹر ڈی فریزر بھرا ہوا ہے، اس کی بھی طرف ختم نہیں ہو رہی. لیکن کیسے عجیب لوگ ہیں. یا رب، یہ کس بستی کی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں؟ یہ کہاں سے، یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں. یا رب، یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں؟ گھر میں گوشت آ رہا ہے تو کہہ رہے وہی بکری کا گوشت ہے. گائے کا گوشت اس زمانے میں ہر کوئی پسند نہیں کرتا ہے، بکری کا گوشت ہے. اور ظاہر وہ زمانہ کوئی ابتدا اسلام کا زمانہ ہے، کسی کے نہ جاگیر ہے نہ گاڑی ہے نہ کچھ ہے، ہجرت کر کے آنے والے کافی لوگ ہیں، جنگوں کا زمانہ ہے، جنگ و جدال ہے، تلوار ہے، گھوڑے ہیں. اس زمانے میں اگر گوشت آ رہا ہے جہاں جو کی روٹی ہوتی ہے اور گم ہے، گھر میں کوئی سالن اور اس طرح کے جدید کھانے تو ہے نہیں. اب ایسا اگر گوشت آ رہا ہے تو ان کے لیے تو بہت بڑی بلیسنگ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. لیکن قربان جائیے، ایک نے دوسرے کے گھر پہ، دوسرے نے تیسرے کے گھر پہ، اور جب 90 کے گھر پہ پہنچا تو 90 نے 10ویں کے گھر پہ، اور وہ 10واں وہی تھا جہاں سے پہلا تھا اور جہاں سے گوشت نکلا ہے. کیسا عظیم لوگ. اور پھر وہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ جنگ کا موقع ہے اور جو ہے صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ لڑتے لڑتے جو ہے آپس میں جو ہے وہ جب زخمی ہو گئے اور نیچے زمین پر موجود ہیں تو کوئی ان کو پانی پلانے جاتا ہے. جب پانی پلانے گیا تو برابر سے آواز آئی، العطش العطش العطش، پیاس، بہت پیاس لگ رہی ہے، پیاس پیاس. اب جو پانی پلانے والا آیا تھا جب پانی پلانے گیا تو اس نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، برابر والے کو بہت پیاس لگ رہی ہے، برابر والے کو پلا دیں. اب وہ برابر والے کے پاس جانے ہی لگا کہ پانی پی لو بھائی، پانی پی لو. اس کو برابر سے آواز آئی، العطش العطش، بہت پیاس ہے، بہت پیاس ہے. اب اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پینا، اس کو پلا دو. اور جب وہ تیسرے کے پاس گیا تو پہلے کی آواز آ رہی ہے العطش العطش. اس نے کہا نہیں وہاں سے آواز آ رہی ہے، پہلے اس کو پلا دو. اب جب وہ پہلے کے پاس پہنچا تو پہلا انتقال کر چکا تھا. تو اس نے کہا چلو پہلا انتقال کر کے دوسرے کے پاس آ جاؤں. وہ دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرا بھی انتقال کر گیا. اب اس نے کہا چلو تیسرے کے پاس پہنچ جاؤں، تیسرا بھی انتقال کر گیا. یعنی وہ پیالہ اور پلانے والا وہی رہ گئے اور لوگ جو ہے اپنی محبت کی دنیا میں چلے گئے. یعنی آخری وقت اور آخری سانسیں ہیں لیکن ان کی محبت ہمیشہ انسان کی تاریخ میں اور تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہے گی. وہ کیسے محبت کرنے والے تھے. یا رب، یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں؟ یہ کہاں سے یہ محبت کا درس ان کو کس نے دے دی ہے کہ سانس اکھڑ رہی ہے، بہت پیاس لگی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ برابر والے کو جو ہے وہ پانی پلا دو. کیسے لوگ ہیں سبحان اللہ. اور پھر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، صوفیہ اور بزرگان دین اکثر بیان کرتے ہیں کہ پیارا آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں اور فرمانے لگے کہ بھائی کہ آج رات جو ہے مہمان آئے ہیں، آج رات مہمان ہے، کون اس کی جو ہے خاطر تواضع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. اب ایک شخص تھا، اس نے جو ہے محبت میں جو ہے جذبات میں وہ جو ہے محبت کی جو ہے انٹینس آپ کہیں امینس لو آپ جسے کہیں، اتنی گہری محبت تھی. وہ کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آج اپنا مہمان بناؤں، میں اپنے گھر پہ لے جاؤں گا. اب پیارا آقا علیہ السلام نے اعلان کرنے سے پہلے غالباً یہ روایت میں الفاظ موجود ہیں، پہلے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ اللہ کا مہمان آیا ہے اور یہ مہمان اللہ کی طرف سے ہے، گھر میں کچھ ہے.
تو ازواج مطہرات میں سب نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں، آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی میں اعلان فرمایا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے گا. ایک شخص کھڑے ہو گئے، جب گھر میں لے گئے تو بیوی کو کہا سنتی ہو اللہ کا مہمان گھر میں آیا ہے، جلدی انتظام کر دو. اب جو ہے اس نے انتظام کا سنا، اس نے کہا کیا تم نے کام کر دیا، کیسا کام کیا تم نے، ہمارے گھر میں تو بچوں کے لیے بھی کھانے کا نہیں ہے، اتنا ہی کھانا ہے کہ جس سے بچے کھا سکتے ہیں. اب کیسے عظیم شخص ہے، کیسے عظیم ان کی تربیت ہے، کیا انہوں نے کام کیا. اب اس شخص نے جو جواب دیا ہے ایسا تو جواب یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. اس شخص نے کہا بھائی اللہ کا مہمان آیا ہے، مسجد نبوی سے لے کر آیا ہوں، بچوں کو بہلا پھسلا کر تم سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر تم سلا دو، کچھ بھی کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں. جو بچے سو جائیں گے اور تم جو بھی گھر میں کھانا ہے تم سامنے رکھ دینا، اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے اٹھنا، اور ہم مہمان کے سامنے اندھیرے میں منہ ہلاتے رہیں گے، چباتے رہیں گے. مہمان سمجھ رہا ہے کہ ہم کھاتے رہیں گے، ہم بھوکے رہیں گے، بس حضور نے مہمان بھیجا ہے، مہمان کا پیٹ بھر جائے. اب وہ خاتون بھی کیسی، اس زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو شاید وہ ناراض ہو جاتی کہ دین کی سخت لگتا ہے کہ سارے جو ہے مہمانوں کا، غریبوں کا ٹھیکہ تم نے لے کے رکھا ہے، سب کا جو ہے فقیروں کا ٹھیکہ جو تم نے لے کے رکھا ہے، سارے مدرسے والوں کا، سارے مولویوں کا، سب کا معاملہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے. لیکن سبحان اللہ کیسی عظیم عورتیں ہوتی تھی. اس بیوی کا لبیک جو آپ نے کہا بس قبول ہے. اب وہ جاتی ہے، بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہے، خود بھی بھوکی ہے، دن بھر کی تھکی ہوئی ہے. اب جو ہے انہوں نے کیا کرا، بچوں کو سلا دیا. بچوں کو سلانے کے بعد جو گھر میں کھانا تھا وہ کھانا لا کر انہوں نے وہاں پہ رکھ دیا. اب مہمان بھی سامنے بیٹھا ہے، وہ خاتون پردے میں وہ پیچھے موجود ہے، صحابیہ ہیں اور صحابہ رسول موجود ہیں، مہمان کے سامنے جو کھانا رکھ دیا. اب جو ہے بیوی نے کہا کہ شاید یہ چراغ سے کام نہیں کر رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے اس میں. اب وہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے اٹھی اور اسی میں چراغ بجھا دیا. کب جل ہی نہیں رہا. یعنی اس طرح حکمتاً کہا کہ جھوٹ بھی نہ ہو، اور بات کی بات بھی رہ جائے، عزت کی عزت بھی ہو جائے، اور دین کی خدمت بھی ہو جائے، ثواب کا ثواب بھی ہو جائے. اب جو ہے انہوں نے چراغ بجھا دیا. چراغ بجھانے کے بعد اب جو ہے وہ مہمان کھاتا رہا، مہمان پیٹ بھر کے سوتا رہا، اور یہ میاں بیوی پوری رات بھوک کے عالم میں سوئے رہے. اب پوری رات قربانی دی ہے انہوں نے. اب جو انہوں نے نعت پڑھی ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہاں پر میاں بیوی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھوکے لیٹے ہوئے ہیں، تو کیا رسول پاک دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ رسول پاک نے نگاہ کرم نہیں فرمائی ہوگی. اب جیسے ہی صبح وہ مسجد نبوی پہنچا ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد اعجب اللہ او ضحک من فلان و فلانۃ، اللہ تعالیٰ نے فلان کو دیکھ کر اور فلانی کو دیکھ کر مسکرایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو مسکرانے سے پاک ہے. تو ایک معنی یہ ہے فلاں مرد سے اور فلاں بیوی سے اللہ تعالیٰ آج کی رات بہت خوش ہو چکا ہے. اب کیسے قربانی دی ہے؟ تو اسی لیے کیا علامہ اقبال نے کہا کہ یا رب یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے، کیسی قربانی دی. تو ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش موقع دے، ایسے دین کی خدمت کا، انسانیت کی خدمت کا ہمیں موقع دے. زکات دینی ہے تو اپنے بھائی بہنوں کو دے دے. اب اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں کہ اب جو ہے کسی سے پیسے لیے، کسی کی دکان میں کام کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا، 10-12 سال 13 سال کام کیا، اسی کو نقصان پہنچا کر اس کا مال لے کر بھاگ جاتے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ بالفرض کے بعد آدمی پاکستان سے آیا، انڈیا سے آیا، دنیا کے کسی حصے سے آیا، یہاں پر کسی کے یہاں پر محبت کی، اس کے یہاں کام کیا، 6 سال 8 سال 10 سال اس نے اپنے گھر میں رکھا، اسی کو دھوکہ دے کر اس کے پیسے لے کر بھاگ. یعنی جس نے احسان کیا تم پر، تم اسی کو دھوکہ دے دو. تو یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. اپنے ماں باپ سے تم دھوکہ کر رہے ہو، اپنے بھائی بہنوں سے دھوکہ کر رہے ہو، اپنے عزیزوں سے دھوکہ کر رہے ہو، چچا زاد سے، ماموں زاد سے. ان لوگوں نے تو اپنے غیروں سے بھی محبت کا درس دیا، اور ہم اپنے اپنوں سے محبت نہیں کرتے. آپس ہی میں لڑائی ہے، آپس ہی کی لڑائی. ان کی محبت ہے کہ پیاس کا عالم ہے تو خود پانی نہیں پی رہے، دوسروں کو پانی پلا رہے. اسی طرح ایک صحابہ رسول کا ملتا جلتا واقعہ ہے. کئی دنوں سے روزے رکھے تھے، گھر میں افطار کے لیے بھی نہیں تھا، اور انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا کہ جو ہے کسی کو اپنے گھر پہ لے کر آگے مہمان رکھا، اور خود افطار بھی نہیں کی، پانی سے افطار کیا، سارا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیا. رسول پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور بڑا جو ہے ان کے دعائیں فرمائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. اللہ تعالیٰ کاش ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما دے. غالباً کسی انگریز غیر مسلم کا قول، غیر مسلم نے بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ کائنڈنس از اے لینگویج، کائنڈنس از اے لینگویج which blind can see and deaf can hear. محبت ایک ایسی زبان ہے جو اندھے کو بھی نظر آتی ہے اور بہرے کو بھی سنائی دیتی ہے. اگر تم محبت کرنے لگ جاؤ
اور تم انسان ہو، ہیومن ہو، اگر تمہارے اندر ہیومینٹی آ جائے تو ہیومینٹی ایسی چیز ہے کہ بہرے کو بھی اس کی آواز آتی ہے اور اندھا بھی سمجھ جاتا ہے کہ واقعی انسان کو محبت کرنے والا ہے، مجھ سے محبت کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے. آج جو ہے ایک ہی فرقہ ہے، کرسی کو چلا رہے ہیں، اور ہماری جنگ جو ہے غیروں سے، قادیانیوں سے، بد مذہب سے. آج ہمارا مقابلہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے میرا بھائی ہے تو میری اس سے جنگ ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے. جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو ہمارا جو بھائی کلمہ پڑھنے والا ہے، درود و سلام کرنے والا ہے، میلاد پڑھنے والا ہے، اس سے مل کر ہمیں جو ہے غیروں کی ناک میں دم کر دینا ہے. نم کرنے سے مراد ہے کہ ہمیں اپنی محبت، رسول پاک کی محبت عام کرنی ہے، اور جو نفرتیں بانٹتے ہیں ان کو دور کرنا ہے. اپنوں سے تو ہمیں پیار کرنا ہے، سگا رشتہ ہو. اسی طرح کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. لیکن کہ آدھا سے کہہ، دشمنوں سے کہہ دو. دشمنوں سے کہا ہے تو ہمیں دشمنوں سے دشمنی کرنی ہے، اپنوں سے تو پیار کرنا ہے، اور پھر جو لڑ کر دین کا کام کرنا ہے. آخر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کیسے عظیم لوگ تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضرت عمر بن خطاب کے پیروکار، وہ بالکل ابتدائی اسلام کے خلیفہ، ان کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں. بالکل بگننگ، اسلام کے بگننگ کے ایرا سے ان کا تعلق ہے. ایک دفعہ ذرا اس زمانے میں لونڈی کنیزوں کا دور تھا. اس زمانے میں تو ختم ہو گیا. اگر گھر میں کوئی نوکرانی کام کرتی ہے تو وہ ہماری نامحرم ہی ہے، محرم نہیں ہے. وہ اس سے بھی پردہ کرنا ہے، اس کو بھی نہیں دیکھنا، اس کے جسم کو دیکھنے میں احتیاط بالکل حرام ہے، نامحرم کی طرح ہے، اجنبی ہے. گھر کا کام کرے لیکن اجنبی تو اجنبی ہے. لیکن اس زمانے میں لونڈی اور ایسا رشتہ ہوتا تھا کہ ابتدا اسلام کا معاملہ تھا، جنگیں ہوتی تھی تو یہ اجنبیت نہیں ہوتی تھی. عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو کنیز جو ہے آپ کو پنکھا دے رہی تھی. پنکھا دیتے دیتے جو ہے اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو پنکھا زمین پہ گر گیا، وہ بھی زمین پہ لیٹ گئی. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ وہ سو رہی ہے. تو آپ نے کہا دیکھو مجھے جو ہے یہ پنکھا دیتے دیتے اس کی آنکھ لگ گئی. تو آپ نے پنکھا اٹھایا اور آپ جو اسے پنکھا دینے لگے. اب سارے خدام حیران ہو گئے، جو سارے مریدین وغیرہ تھے. عمر بن عبدالعزیز بہت بڑی شخصیت ہے. اب سارے مظاہرے کہ کھلے صحن میں سو رہے تھے، یہ بند کمرے میں تو نہیں ہوگا. اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے تھے. تو صحنی میں جب خدام نے دیکھا تو خدام آنے لگے. آپ نے انگلی سے روک کر منع فرما دیا. اور جو آپ اس خاتون کو جو ہے لونڈی تھی، گھر کی خدمت گزار تھی، جوان لڑکی تھی، اس نے جو آپ اس کو پنکھا دینے لگے. پنکھا دینے لگے اور دیتے رہے یہاں تک اس خاتون کی جب آنکھ کھلی تو ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی. کہا کہ آقا آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. خدمت کرنا تو میرا کام ہے، اور جو ہے آپ مجھے پنکھا دے رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. اپنی جو ہے غلامی سے مجھے نہ نکالے، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری آنکھ لگ گئی. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس میں معافی کی کیا بات ہے، تم بھی میری طرح انسان ہو. جس طرح تم مجھے پنکھا دے رہی تھی، میرا بھی حق بنتا ہے کہ جب تم آرام کرو تو میں بھی تمہیں پنکھا دوں. جب تم نے میری خدمت کی ہے تو میں بھی تمہاری خدمت، مجھے بھی تمہاری خدمت کرنی چاہیے. کل بروز قیامت پتہ نہیں کہ تمہارا درجہ، تم درجے میں مجھ سے آگے نکل جاؤ اور عمر بن عبدالعزیز تم سے پیچھے رہ جائے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے آقا اور گدا کا فرق مٹا دیا ہے. اس نبی نے غلامی اور آقائی کا فرق مٹا دیا ہے. تم اور میں برابر ہیں. کل قیامت کے دن پتہ نہیں تم کس درجے میں ہو اور میں کس درجے میں ہوں، اور تم نے میری خدمت کی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ تمہاری آنکھ لگ گئی، تم انسان ہو، میں بھی تمہاری خدمت کروں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی انسانیت کی خدمت کا درس ہمیں دے. اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے نکالیں، صدقہ فطر نکالتے ہیں صحیح نکالیں، اپنے بھائی بہنوں کی، ماں باپ کی، سب کے اچھے طریقے سے خدمت کریں. اور بیویوں کو چاہیے شوہر کی خدمت کریں، بہنوں کو چاہیے بھائیوں کی کریں، بھائیوں کو چاہیے بہنوں کی کریں. بچے بیٹھے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو مل کر دین متین کا مسلک اعلیٰ حضرت کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انوکھی مظاہر سارے زمانے سے نرالے ہیں، یارب عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں. آمین. وما علینا الا البلاغ.